بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو کوئٹس اوورال کی جانب سے سلام پیش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ ہے۔ آج کا یہ واقعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کا آستانہ عالیہ پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ یہ واقعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مداری کا ہے، جسے سن کر آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو رستے میں ایک بندر نچانے والا مداری نظر آیا، جو کہ کھیل تماشا دکھاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور آپ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں قلندر ہوں۔ اس زمانے میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہا جاتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کا یہ جواب سن کر مسکرا اٹھے، اور آپ کو مسکراتا دیکھ کر اس مداری کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی کہ آپ اس کی بات سے کیوں مسکرا اٹھے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا کہ آپ کون ہو؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں بھی قلندر ہوں۔ تو وہ مداری بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس تو نہ کوئی بندر ہے نہ کوئی ڈگڈگی، پھر آپ تماشا کیسے دکھاتے ہو؟ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنا تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم اپنا تماشا دکھائیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر اس مداری نے اپنی ڈگڈگی اٹھائی، ڈگڈگی بجانے لگا اور اس کی ڈگڈگی سن کر اس کا بندر ناچنے لگا۔ اس کے بعد مداری نے کہا، اب دکھائیے آپ کون سا تماشا دکھاتے ہیں۔ تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو وہ دو پیڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور اس مداری سے کہا، تم نیچے سے گزر جاؤ، ہاں مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس کبھی مت پلٹ کر دیکھنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری اس کے نیچے سے گزرا تو نظارہ ہی بدل چکا تھا۔ نہ وہ سورج کی دھوپ، نہ وہ گرد و غبار، سامنے خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، نہ ٹھنڈا نہ گرم موسم۔ ابھی وہ مداری اسی سوچ میں تھا کہ اس نے سامنے سے ایک بہت بڑا لشکر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف آتا دیکھا۔ تو اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان سے گئے۔ چنانچہ لشکر اس کے پاس آ پہنچا۔ اس میں سے ان کا سپہ سالار گھوڑے سے نیچے اترا۔ اس سے پہلے کہ مداری کچھ کہتا، اس سے پہلے وہ سپہ سالار نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ادھر ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب تو وہ تماشا دکھانے والا مداری گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل پہنچا تو عالی شان محل دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہ حیرانی سے محل کو دیکھنے لگا، اور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ اس سے گلہ شکوہ کرنے لگی، میں کتنی پریشان تھی، آپ کے لیے یہاں ساری سلطنت کے لوگ آپ کے لیے پریشان تھے۔ وہ مداری بہت حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ خوبصورت محل، یہ خوبصورت ملکہ کس کی ہے، اور یہ سب لوگ مجھے اپنا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا مداری سب کچھ بھول کر نہا دھو کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے بڑے بھی ہو گئے، بڑھاپا بھی آ گیا، یعنی وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ ایک دن وہی شخص دریا کے کنارے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں جا پہنچا جہاں سے وہ اس درخت کے پاس سے گزرا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی موجود ہے۔ اس شخص کو خیال آیا کہ چلو دیکھتے ہیں۔
اس درخت کے پاس ہی جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی ان درختوں کے نیچے سے گزرا تو سارا کا سارا ماحول پھر سے بدل گیا۔ وہ پھر سے بدل گیا اور حضرت لال شہباز قلندر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی جو حالت بڑھاپے کی تھی وہ پھر سے بدل گئی اور وہ سلطنت، وہ ملکہ، وہ شہزادے سب پیچھے چھوٹ گئے اور وہ واپس اپنے بندر اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ اسی وقت وہی مقام سامنے اس کا بندر، وہی ڈگڈگی، وہی دھوپ، وہی گرد و غبار، پیچھے حضرت لال شہباز قلندر علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اسے ایسے لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا، لیکن جو اس کے ساتھ ہوا وہ بھی حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا، سب کیا ہو گیا؟ اس شخص نے جیسے ہی حضرت لال شہباز قلندر علیہ السلام کو دیکھا تو وہ شخص اس سے پوچھنے لگا، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں گئے؟ تو حضرت لال شہباز قلندر علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے، سب تماشا تھا، ایک تماشا آپ نے مجھے دکھایا اور ایک تماشا میں نے آپ کو دکھایا۔